جی السلام علیکم. ٹوڈے وتھ شاہین سے میں ہوں سید شاہین عبداللہ. 2 پیشتر ہم نے 14 اگست منایا. 14 اگست 1947 کی یادوں کو تازہ کیا, اپنی قربانیوں کی تجدید کی, اپنی قربانیوں کو تازہ کیا. لیکن میں نے کسی انٹلیکچوئل کا ایک گریڈنگ کارڈ پڑھا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ اہلیان پاکستان کو اور احسان فراموشان پاکستان کو پاکستان کا یوم ولادت یعنی 14 اگست مبارک ہو. دیکھیں, احسان فراموش پاکستانی کون ہے؟ جو اپنے نصاب میں سے تحریک پاکستان میں ہونے والی قربانیوں کو اڑا رہے ہیں. اب آنے والی نسلوں کو نہیں پتہ ہے کہ مولانا محمد علی جوہر کون تھے, مولانا شوکت علی کون تھے, مولانا سلمان ندوی کا کیا کردار تھا, علامہ اقبال نے کس طرح سے پاکستان کی تحریک کو سپورٹ کیا, سر سید احمد خان. یعنی پاکستان بننے سے پہلے جو پاکستانی نظریے کے حامی سیاستدان تھے یا جنہوں نے پاکستان دیا, پاکستان کا نظریہ دیا, پاکستان کا کانسیپٹ دیا, ان کو ہم نے اپنی نصابوں سے خارج کر دیا ہے. کیونکہ 1947 کا پاکستان پاکستانیوں کا پاکستان تھا. اب جو پاکستان بچا ہے وہ پنجابیوں کا پاکستان ہے, سندھیوں کا پاکستان ہے, بلوچوں کا پاکستان ہے, خیبر پختونخوا کے پٹھانوں کا پاکستان ہے. یعنی پاکستانیوں کا پاکستان اب نہیں بچا ہے. اور یہ سازش کب سے شروع ہوئی ہے؟ 1970 سے, جب سقوط مشرقی پاکستان 71 میں ہوتا ہے. تو وہ جھگڑا بھی تو یہی تھا کہ ادھر تم ادھر ہم. بنگالیوں کو اعتراض تھا کہ پاکستان کے ملکی وسائل پہ پنجاب کا قبضہ ہے, پنجابیوں کو اعتراض تھا کہ ہم بڑے صوبے کو کیوں پالیں, پٹسن کے بدلے ہم انہیں کیوں اناج دیں. یعنی ایک غیر شرعی غیر اسلامی کانسیپٹ کو لے کر کے اہلیان پنجاب نے اس بنگلہ دیش کو مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنایا. اور پھر سقوط مشرقی پاکستان کے اوپر جتنے کمیشن بنے, حمود الرحمان کمیشن سمیت, جس میں جنرلز کے بارے میں کہا تھا یہ ذمہ دار ہیں, جس میں ججز کے بارے میں کہا گیا تھا یہ ذمہ دار ہیں, جس نے بیوروکریسی کے بارے میں کہا گیا تھا یہ ذمہ دار ہے, اس حمود الرحمان کمیشن کو دفنا دیا گیا. کتنے افسوس کی بات ہے کہ پاکستانی لائٹر, پاکستانی سیاستدانوں کا ایکسس حمود الرحمان کمیشن تک نہیں ہے, حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ تک نہیں ہے. ہندوستان ٹائمز کے ایک اخبار نے حمود الرحمان کمیشن کی جو رپورٹ تھی اس کو شائع کر دی. پاکستان کے عوام کو نہیں پتا ہے کہ پاکستان کو دلخ کرنے کے ذمہ دار کون لوگ تھے. دیکھیں, جب پاکستان بنا, میں چونکہ کراچی کا پیدائشی ہوں, کراچی کا رہائشی ہوں, کراچی میرا شہر ہے, تو یہ سندھ جو ہے اس میں ٹوٹل 13% ہندو وہ سندھی مسلمان تھے, اور 13% میں سے صرف 2.5% لوگ وہ تھے جو متمل ذمہ دار تھے. باقی پورا سندھ ہندوؤں کی ڈومیننس تھا. اور اس کی بڑی مثال میں نہیں کہہ رہا ہوں, تاریخ کہتی ہے. جی ایم سید صاحب سے جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے حمایت مانگی کہ سندھ اسمبلی پرانی اسمبلی ہے, اس میں مسلم لیگ کو آپ حمایت کریں, تو انہوں نے کہا ہماری 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ ہم حمایت صرف اس لیے کریں گے کہ آپ ہمیں نجات دلا دیں ہندو برہمنوں سے. دوسری شرط یہ ہے کہ ہماری جو عورتیں گروی رکھی ہوئی ہیں ہندوؤں کے پاس انہیں آزاد کرا دیا جائے. تو قائد اعظم محمد علی جناح کی کوششوں سے, کاوشوں سے پاکستان بننے کے بعد سندھی ذمہ داروں کی وہ دونوں خواہشیں پوری ہو گئیں. لیکن یہ جو املاک تھے کراچی اور حیدرآباد میں, جو پرانی بلڈنگیں, ہوٹلز, تمام نظام تھا, وہ تمام کا تمام ہندوؤں کے پاس تھا. تو 1948 میں ایک معاہدہ ہوتا ہے جس معاہدے میں پنڈت جواہر لال نہرو, لیاقت علی خان اور قائد اعظم محمد علی جناح بیٹھے ہوئے تھے. اور اس معاہدے میں یہ طے پایا کہ سندھ سے جانے والے ہندو ذمہ داروں کو وہ جائیدادیں دی جائیں گی جو ہندوستان سے آنے والے نوابین نے اور رئیسوں نے چھوڑی ہیں. یہاں حکومت پاکستان میں ایک بورڈ بنا دیا جاتا ہے جس بورڈ کا نام
جس بورڈ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو کلیم کی زمینیں، کلیم کی جائیداد، جو جب نوابین وہاں اپنی جائیدادیں چھوڑ کر آئے تھے ان کو یہاں جائیدادیں دی گئی. اس بورڈ کا نام تھا ایویکیو بورڈ. ایویکیو بورڈ نے فیصلے کیے. ہیڈ آفس کراچی میں تھا، جو وہاں سے لٹے پیٹے مہاجر آئے تھے، جو وہاں بڑی بڑی یعنی اس پاکستان کی قیمت سے 2 گنا زیادہ مالیت کی ریاستیں چھوڑ کر آئے تھے اور والٹن کیمپ میں زندگی گزار رہے تھے اور یہاں کیمپوں میں زندگی گزار رہے تھے. ان کو یہ زمینیں اور جائیدادیں ان میں کچھ بانٹی گئی. پھر افواج پاکستان میں ایوب خان جو لیفٹیننٹ کرنل تھا، کرنل کے بعد بریگیڈیئر بنا، اس نے پھر اپنے پنجے گاڑے اور ان ایویکیو بورڈ کی پراپرٹیز کو فوجیوں کے حوالے کیا گیا. اور پھر ستم ظریفی یہ کہ یہ جو 3% پڑھا لکھا ہندو کمیونٹی تھی، جو سندھی کمیونٹی تھی، سندھی مسلمان تھے، ان کے اوپر اتنا ہندو ذمہ داروں کا دباؤ تھا کہ 1984-85 تک وہ کاشتکاری کر کے چاندی کی شکل میں وہ اونٹوں پہ لاد کر کے بارڈر کے اس پار ان کی کھیتی، ان کے جو منافع کی رقم ہوتی تھی وہ بھجواتے تھے. لیکن 1984-85 میں جنرل اختر عبدالرحمان صاحب نے ایک آپریشن کیا کچے کے علاقے میں، جہاں سے ان ڈاکوؤں نے کچے کا علاقہ چھوڑ کر کے اسمبلیوں کا رخ کر لیا اور اسمبلیوں میں MP MNA بن کے بیٹھے ہوئے. اب آ جائیں آپ پنجاب. P for پاکستان، P for پنجاب. It doesn't mean کہ پاکستان is a پنجاب. پنجاب پاکستان کا عددی حساب سے سب سے بڑا صوبہ ہے اور وفاق پاکستان میں صرف 2 قومیتوں کا وفاق سے فائدہ ہے، ایک پنجابی اسپیکنگ، ایک اردو اسپیکنگ. دیکھیں خیبر پختونخوا نے شروع سے خان عبدالغفار خان باچا خان کے حوالے سے گریٹر افغانستان کا نعرہ لگایا. بلوچستان کے بڑے سردار پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کرتے. 1948 میں بلوچ سرداروں کا ایک گروہ جاتا ہے، پنڈت جواہر لال نہرو سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں پاکستان میں نہیں رہنا، ہمیں ہندوستان میں رہنا. چونکہ یہ ایرانین بیلٹ ہے اور یہ ایرانی بلوچ جو ہے وہ کبھی بھی پاکستان کے فیور میں نہیں رہے. اب آ جائیں سندھ. سندھ نے ہمیشہ سندھو دیش کی بات کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ میں اجارہ داری، مونوپلی، ذمہ داری سب ہندوؤں کی تھی. ٹھیک ہے، صرف 2 قومیتیں ایسی ہیں جن کا پاکستان کے وفاق سے جن کا مفاد ہے. ایک ہے اردو اسپیکنگ کمیونٹی جو مائگریٹ کر کے آئے ہیں، ہندوؤں سے اپنے آپ کو انگریزوں سے، ہندوؤں سے آزاد کرا کر آئے ہیں. اور دوسری قومیت ہے پنجاب، جنہوں نے ماضی میں بہت مظالم برداشت کیے ہیں، سکھوں کے بہت مظالم برداشت کیے ہیں، اور وہ قوم آج پاکستان کی طرف دیکھتی ہے، یا اردو اسپیکنگ قوم پاکستان کی طرف دیکھتی ہے. تو پھر یہ جو پاکستان بنانے والوں کی اولادوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، کیا وہ مناسب ہے؟ تو اگر کوئی رائٹر لکھتا ہے کہ تمام احسان فراموش پاکستانیوں کو، تو اس کا مطلب صحیح ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ پاکستان بنانے والوں کی قربانیوں کو فراموش کر چکے ہیں. اور تخلیق کبھی خالق کے خلاف نہیں جاتی ہے. جن اردو اسپیکنگس کو آپ ایلیمنیٹ کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ بلاول علی زرداری ہو، چاہے آصف علی زرداری ہو، انہیں شاید مکافات علم، مکافات عمل کا احساس نہیں ہے کہ ان تمام قوتوں سے اوپر میرے رب کی بھی ایک قوت ہے جو بیک جنبش قلم فیصلہ کرتی ہے، اور اس کے فیصلے میں اگر عطاب آ جائے وہ قہار بھی ہے. وہ رحیم ہے، رحمان ہے، تو وہ قہار بھی ہے. اگر اس کا قہر نازل ہو تو اس اردو اسپیکنگ کمیونٹی کے ساتھ زیادتی کرنے والے لوگوں کا کیا انجام ہوگا. ٹوڈے with شاہین سے شاہین عبداللہ کو جاؤں.